بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو نیوز نیٹ ورک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان سمیع اللہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پریشانیوں میں گھری ہوئی پاکستانی قوم اور مشکلات کا شکار پاکستانی حکومت کے لیے بالآخر آج برلن جرمنی سے ایک اچھی خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ کافی زیادہ سٹرگل اور کافی زیادہ مشکلات کے بعد اور کافی زیادہ ایفرٹس کے بعد بالآخر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف کی گرے لسٹ سے آج پاکستان کو نکالے جانے کے اشارے مل رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مثبت اور خوش آئند خبر ہے۔ ایسا اس بار پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ فیٹف کا اجلاس اس کے ہیڈ کوارٹر پیرس فرانس کے بجائے جرمنی میں ہو رہا ہے، اور جرمنی چونکہ اس دفعہ صدارت بھی کر رہا ہے فیٹف اجلاس کی، اور اس حوالے سے جو حکومت پاکستان ہے نے یورپی ممالک کے ساتھ بڑی اچھی ڈپلومیسی اور سفارتی تعلقات کو استوار کیا، بڑی اچھی انہوں نے ایفرٹس کی، اور گزشتہ مہینے ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے وفاقی وزیر تجارت سید دوید قمر کو نے یورپ کا دورہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے بہت سارے جو ہیں یورپی ممالک ان کے ساتھ ملاقات کی، جس میں انہوں نے لابنگ کی، پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کے حوالے سے ڈسکشن کی، اور ان کو یہ باور کرایا کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان یورپ کے ساتھ اپنی معاشی جو ہے روابط کو مزید بہتر بنائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے نو منتخب وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ہنا ربانی کھر نے جو ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کا سلسلہ ہم نے دیکھا کہ اس کو جاری و ساری رکھا، اور ان کی بھی جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی جو ایفرٹس تھیں، اور گزشتہ حکومت نے بھی چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فروری 2022 میں پاکستان کے جو اقدامات تھے فیٹف کی ریکمنڈیشنز کے حوالے سے، ان کو سراہا گیا تھا، جو فروری 2022 میں ہونے والا جو فیٹف کا اجلاس تھا، اور صرف ایک پوائنٹ پر پاکستان کی جو کمپلائنس تھی اس کے حوالے سے کنسرنز ریز کیے گئے تھے۔ باقی تمام پوائنٹس جو ہیں وہ پاکستان آلریڈی جو ہے ان کے حوالے سے اپنے اقدامات جو ہے وہ جو بھی ریکمنڈیشنز تھی ان کو اچیو کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ پاکستان کی پارلیمان نے اس حوالے میں قانون سازی کے حوالے سے بہت سارے اقدامات اٹھائے، فیٹف کی ریکمنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے 11 سے زائد بلز اس حوالے سے پاس کروائے، اور پاکستان کی پروونشل اسمبلیز نے 3 جو ہے بلز اس حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے پاس کیے، اور پاکستان میں جو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلادم تنظیمیں ہیں اور ان سے منسلک جو افراد ہیں ان کے حوالے سے سخت جو ہے وہ اقدامات لیے گئے۔ اگر ہم پاکستان کے اداروں کی بات کریں تو آرمی چیف کے حکم پر جی ایچ کیو کے اندر ایک اسپیشل سیل ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے قائم کیا گیا، اور اس نے جو ہے اس سیل نے مختلف محکموں اور مختلف ایجنسیز کے درمیان جو ہے کوارڈینیشن کے میکنزم ایک ترتیب دیا، اور ایک مکمل ایکشن پلان بنایا، اور پھر اس ایکشن پلان پر ان تمام اداروں سے اور ان تمام ایجنسیز سے عمل درآمد کروایا گیا، اور منی لانڈرنگ ہو یا بھتہ خوری ہو یا اغوا برائے تاوان ہو یا ٹارگٹ کلنگ ہو، اس پر قابو پانے پر ہم نے دیکھا کہ خاطر خواہ جو ہے وہ اقدامات اٹھائے گئے۔ پاکستان کی پولیس نے اور پاکستان کے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اس میں جو ہے وہ رول جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہے۔ اس کے علاوہ فیٹف کی لسٹ سے نکلنا ان تمام تر کوششوں کے باوجود جو ہے فیٹف کی لسٹ میں سے نکلنا پاکستان کے لیے خاصا ایک مشکل ایک امر تھا، اور پاکستان نے جو گزشتہ پوری ایک دہائی میں جو مشکلات کا جو ایک پاکستان کو ایک سامنا تھا، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے کاروبار کو، پاکستان کی اوور آل جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی اور جو اکنامک جو ہماری جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ بہت بڑا اقدام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی معیشت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی، مضبوط ہوگی۔ پاکستان کی جو بین الاقوامی جو ایک ساکھ ہے اس کو بہتر بنانے میں، اور پاکستان میں جو کاروباری سرگرمیاں ہیں اور پاکستان کے اندر جو اسپیشلی جو فورن انویسٹرز ہیں
اور جو انٹرنیشنل جو مانیٹری اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی پاکستان کے اندر جو ہے وہ واپس پاکستان کی ایک کریڈیبلٹی اس حوالے سے بحال ہوگی، اور ان کا پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کرنے میں ایک بہت یہ ایک بڑا جو ہے ایک خوش آئند جو ہے وہ اقدام آج ہوا ہے۔ اور اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سید کوثر عباس۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ کوثر صاحب بتائیے گا کہ پاکستان کے اس فیصلے کے بعد پاکستان پر کیا مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، اور اس کے علاوہ کیا اچھی امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی حکومت پر؟ اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ جی بہت شکریہ سمی۔ میں سب سے پہلے تو پوری قوم کو جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آج پاکستان کی میرے خیال سے تاریخ میں ایک بہت بڑا دن ہے کہ پاکستان جس ایک اسٹرگل سے گزر رہا تھا پچھلے جو ہے تقریباً ایک دہائی سے، جس میں ٹیررسٹ فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے پاکستان کے اوپر بہت بڑا ایک الزام تھا، اور اس حوالے سے ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کو جو ہے وہ گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو آج ایک بہت بڑا دن ہے کہ جو ایک ریویو میٹنگ ہوتی ہے ایف اے ٹی ایف کی، اس ریویو میٹنگ میں پاکستان کو جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکالا جا رہا ہے فائنلی، اور پاکستان کے اوپر سے تمام جو انٹرنیشنل سینکشنز ہیں، کوئی جو انٹرنیشنل ٹریڈ یا جتنے بھی ایک انٹرنیشنل ایڈ کے حوالے سے سینکشنز ہیں اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستانی جتنی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، پاکستانی فوج کی بات کر لیں، پاکستانی جتنے بھی ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے پولیس کی بات اس میں مینشن کرنا ضروری سمجھوں گا، چیریٹی کمیشنز کا اس میں بڑا رول ہے کہ بہت سارا جو ہے ایک مثبت رول انہوں نے پلے کیا اس پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے جو ہے وہ نکالنے، گرے لسٹ سے نکالنے کے حوالے سے، اور بہت سارے جو کمپلائنس کے مسائل تھے ان مسائل کو جو ہے انشور کیا کہ جو منی لانڈرنگ یا ٹیررسٹ فائنینسنگ کے ایشوز تھے اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے، اور ہر صورت تمام ادارے جو ہیں وہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر ایک زیرو ٹالرنس کی پالیسی رکھیں، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے الحمدللہ اچھا کوثر، آپ نے پاکستان کے اداروں کی تو تعریف کی اور بلا شبہ وہ قابل تعریف ہیں، لیکن پاکستان کی ریاست کے حوالے سے آپ کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو موجودہ حکومت ہے اور جو گزشتہ حکومت ہے وہ دونوں ہی اس میں کریڈٹ لینے کے چکر میں ہیں، تو آپ کس کو زیادہ کریڈٹ دیں گے؟ میں نہ پی ٹی آئی کی بات کروں گا، نہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی بات کروں گا۔ میرے خیال سے یہ جو اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں وہ نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، اور اس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہے نا وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں ان کا بھی اپنا رول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بھی رول ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک ٹویٹر پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک نیا ایک یہ چیز چل رہی ہے کہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے، کریڈٹ گوز ٹو پاکستان، کیونکہ پاکستان کو ہم نے گرے لسٹ سے نکلوانا تھا۔ ہم نے کسی ایک سیاسی جماعت کو کریڈٹ دینے سے بہتر ہے یا کسی ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو کریڈٹ دینے سے بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں انہوں نے اس میں اپنا رول پلے کیا ہے، اور فائنلی پاکستان کے اس میں الٹیمیٹ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر سے ہم یہ والا جو ایک سینکشن لگی ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ نکلوائیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ تمام ادارے پاکستان کے ادارے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ اس سارے ایشو کے اوپر جو ایک کمپلائنس کے ایشوز ہیں اس پہ اپنی سب نے ایفرٹ کی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹس کا بھی اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے، فیڈرل گورنمنٹس کا بھی اپنا کنٹریبیوشن ہے، جو فیڈرل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بھی اپنا کنٹریبیوشن ہے، جو پروونشل اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے۔ تو ہم کسی کو بھی شاید اس میں سے وہ نہیں کر سکتے کہ فلانے نے اس میں رول پلے کیا یا فلانے نے نہیں کیا۔ میرے خیال سے یہ ایک نیشنل ایشو تھا، اور اس کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرز، پی ڈی آئی کی گورنمنٹ نے بھی اپنا رول پلے کیا، اس میں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا۔ تو کریڈٹ گوز ٹو پاکستان میرے خیال سے اگر اس میں ہم رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ سید کوثر عباس، آئی این این سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کی سیاست پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔